My name is Latessa Martini and I became Muslim through Intro to Islam. I took my Shahada, so they guided me through it and I said, Ashhadu la ilaha illallah wa ashhadu an Muhammadan Rasulullah. السلام علیکم، میرا نام لٹاسا مارٹینی ہے اور میرا تعلق اٹلی سے ہے۔ میں اٹلی میں ہی پیدا ہوئی اور وہیں پلی بڑھی ہوں۔ میں ایک اسلامک آرگنائزیشن کی وجہ سے اسلام میں داخل ہوئی ہوں اور یہ آرگنائزیشن انٹرو ٹو اسلام کے نام سے ایک پروگرام چلا رہی ہے جہاں پر ایسے لوگوں کو اسلام کے متعلق گائیڈ کیا جاتا ہے جو کہ غیر مسلم ہوں اور وہ اسلام کے بارے میں نالج حاصل کرنا چاہتے ہوں۔ اگر میں اپنی بات کروں تو میں جب 11-12 سال کی تھی تو میرے اسکول میں میری دوستی ایسے کلاس فیلوز اور اسکول فیلوز کے ساتھ ہو گئی تھی جو کہ مسلم تھے، اور میرے دوستوں کے گروپ میں ہم 2 نان مسلم اور 4-5 مسلم تھے، اور یہی مسلم دوستوں کا اسکول گروپ ہی میرے اسلام قبول کرنے کا سبب بنا۔ دراصل ہم نہ صرف اسکول میں اکٹھے رہتے بلکہ اسکول کے بعد بھی اکٹھے ہی کھیلتے اور اسٹڈی کرتے، اور چونکہ ہمارے گھر قریب قریب ہی تھے اس لیے اسکول کے علاوہ بھی ہمارا بہت سارا وقت اکٹھے ہی گزرتا تھا۔ باقی سب چیزوں میں تو سارے مسلم فرینڈز بالکل ویسے ہی نارمل تھے جیسا کہ میں تھی، مگر ایک چیز کا فرق تھا، وہ یہ کہ یہ لوگ اپنی ریگولر روٹین کی بول چال میں انشاءاللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ جیسے الفاظ بہت زیادہ استعمال کرتے تھے، اور مجھے نہ تو ان الفاظ کا مطلب پتہ تھا اور نہ ہی ان کا صحیح استعمال پتہ تھا کہ کس موقع پر کون سا لفظ بولنا ہے۔ اس لیے میں اگر کبھی ان الفاظ کو کاپی بھی کرنے کی کوشش کرتی تو غلط جگہ غلط لفظ استعمال کر دیتی تھی۔ سچ کہیں تو میں ایک 12 سال کی چھوٹی بچی تھی اور اس وقت مجھے اسلام یا اس سے متعلق کسی بھی چیز کے بارے میں نہ تو پتہ تھا اور نہ ہی میرا ذہن اس وقت ان سب چیزوں کو سمجھنے کے قابل تھا۔ مگر جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی میرے اندر اسلام کو زیادہ سے زیادہ جاننے اور سمجھنے کا شوق بڑھتا رہا، اور الحمدللہ میرے مسلم دوستوں کا گروپ اس معاملے میں میرے لیے بہت ہی مددگار اور تعاون کرنے والا تھا، اور اسی طرح 15 سال کی عمر تک آتے آتے اسلام کے متعلق میرا مائنڈ کافی زیادہ کلیئر ہو چکا تھا، اور میں اس بات سے قطعی طور پر قائل ہو چکی تھی کہ اسلام بالکل بھی ویسا مذہب نہیں ہے جیسا کہ معاشرے میں اسلام کے متعلق منفی تاثر پایا جاتا ہے۔ بہرحال میں اسکول سے نکل کر کالج آ گئی تھی، اور ایک دن میرے مسلم دوستوں نے مجھے ایک اسلامک آرگنائزیشن سے متعارف کروایا جو کہ ایسے لوگوں کے لیے اسلام کا ایک تعارفی کورس کروا رہے تھے جو لوگ کے نان مسلم ہوں اور وہ اسلام کے بارے میں آگاہی حاصل کرنا چاہتے ہوں۔ تو میں نے فوراً اس کورس کے لیے حامی بھر لی، اور الحمدللہ یہی کورس میرے لیے اسلام قبول کرنے کا سبب بنا۔ اس کورس کے لیے ہمیں کئی بکس دی گئی تھیں، جن میں سے میرے لیے سب سے زیادہ اہم یہ کتاب تھی جس کا نام السٹریٹڈ گائیڈ ٹو اسلام ہے، اور اس کے اندر وہ تمام بیسک معلومات تھیں جو کہ میں جاننا چاہتی تھی۔ اگرچہ مجھے اس کے علاوہ انگلش ترجمے والا قرآن اور کئی دیگر کتب بھی دی گئی تھیں، مگر اس کتاب کے متعلق میں کہوں گی کہ مجھے لگتا تھا کہ یہ کتاب میرے ذہن کے سوالوں کو سامنے رکھتے ہوئے لکھی گئی تھی، کیونکہ جو لوگ پیدائشی مسلمان ہوتے ہیں ان کو تو بہت ساری نالج بچپن سے گھروں میں ہی مل جاتی ہے، مگر میرے جیسے لوگ جو کہ اسلام کی بنیادی چیزوں سے بالکل آگاہ نہیں ہوتے ان کے لیے یہ کتاب بہت اہم ہے۔ اور اگر کوئی غیر مسلم یہ کتب حاصل کرنا چاہے تو intro2islam.org کی ویب سائٹ سے لے سکتا ہے، اور آپ کو صرف شپنگ چارجز ادا کرنے ہوں گے، باقی ان کتب کی کوئی قیمت نہیں ہے، اور یہ کتب سب کے لیے بالکل مفت ہیں۔ میں چونکہ جوانی سے ہی سائنس کو اور لاجک کو بہت زیادہ فالو کرتی تھی، اس لیے مجھے چیزوں کو سائنس کی لاجک سے ہی سمجھنے کی عادت تھی،
اور میں قرآن میں بیان کیے گئے سائنسی رازوں پر حیران تھی کہ کس طرح قرآن نے اتنے 100 سال پہلے ہی یہ سب چیزیں بیان کر دی تھیں، اور قرآن کے سائنسی معجزات میری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھے۔ ہم ٹوٹل 6 اسٹوڈنٹس تھے جو کہ یہ کلاسز لے رہے تھے، اور الحمدللہ ہماری ٹیچر بہت ہی اچھی اور بہت ہی نائس خاتون تھیں۔ یہ کورس صرف ایسا نہیں تھا کہ آپ آئے، بیٹھے، سنا اور چلے گئے، بلکہ ہماری ٹیچر ہمیں مکمل طور پر انگیج رکھتی تھیں، اور ہم ان سے بار بار سوال پوچھتے تھے، بلکہ میں سب سے زیادہ سوال پوچھتی تھی۔ اور میری نیچر ہے کہ میں اگر کسی چیز کو جاننے کی کوشش کر رہی ہوں تو میں اس وقت تک نیکسٹ پوائنٹ پر جمپ نہیں کرتی جب تک کہ پہلا سمجھ نہ لوں، اور الحمدللہ ہماری ٹیچر بھی بہت ہی زیادہ اچھا سمجھانے والی تھیں۔ اس کورس کی سب سے اچھی بات یہ تھی کہ اس میں کسی قسم کی زبردستی نہیں تھی کہ آپ نے لازمی اسلام قبول کرنا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ہماری کلاس میں وہ اسٹوڈنٹس بھی تھے جو کہ یہ کورس پہلے کر چکے تھے اور اب دوبارہ یہ کورس کر رہے تھے، مگر وہ ابھی بھی نان مسلم ہی تھے۔ میں نے اس کورس کے بعد سیریسلی سوچنا شروع کر دیا کہ مجھے واقعی اسلام قبول کرنا ہے، مگر دوسری جانب میں محض 17 سال کی لڑکی تھی اور اپنے پیرنٹس پر ڈپینڈنٹ تھی۔ میرے دل میں یہ خوف بھی تھا کہ میرے پیرنٹس اس تبدیلی کو قبول نہیں کریں گے اور فیملی کا ریئیکشن بہت ہی شدید ہوگا، مگر میرے لیے ایک چیز بہت سپورٹنگ تھی کہ میں وہ کورس کرنے کے بعد بھی اپنی ٹیچر سے رابطے میں تھی اور ان سے رہنمائی لیتی رہتی تھی۔ اس کے علاوہ میرے بچپن کے مسلم دوست بھی میرے لیے کافی مددگار تھے، اور وہ بھی میری ہر مشکل میں میری مدد کے لیے ہر دم تیار رہتے تھے۔ ان سب نے اس معاملے میں مجھے بہت سپورٹ کیا، اور مجھے ضرورت تھی کسی دعوت دینے والے کی جو کہ مجھے اس معاملے میں بریفلی موٹیویٹ کرے۔ تو اس کے لیے ایک دن میری ٹیچر نے ٹائم دیا اور میں اسی جگہ پہنچی جہاں میں کلاسز لینے جاتی تھی۔ وہاں ایک بہت بڑے مسلم اسکالر سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے ان کے سامنے اپنے اندر کے سارے خوف اور خدشات رکھے، اور انہوں نے مجھے سمجھایا کہ تم جب بھی کوئی اچھا کام کرنے کی نیت کرو گی، شیطان اسی طرح تمہارے دل میں وسوسے ڈالے گا، اور میرے لیے یہ وسوسہ ایک نیا لفظ تھا۔ بہرحال انہوں نے مجھے شیطان اور اس کے وسوسوں کے متعلق گائیڈ کیا کہ کس طرح وہ ہمارے دل میں خوف پیدا کرتا ہے اور ہمیں اچھے کام کرنے سے روکتا ہے۔ تو میں نے ریئلائز کیا کہ واقعی میں جب بھی کبھی اسلام قبول کرنے کے متعلق سوچتی تھی، میرے دل میں یکدم کیسے خوف چھانے لگتا تھا، اور وہ سب شیطان کی طرف سے تھا۔ تو میں نے فوراً فیصلہ کیا کہ میں شیطان کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دوں گی، اور شیطان کو اجازت نہیں دوں گی کہ وہ میری زندگی کے فیصلے کرے، بلکہ میں اپنی زندگی کے فیصلے خود کروں گی۔ اور میں نے اپنی ٹیچر، اپنے مسلم فرینڈز اور ان مسلم اسکالر کے سامنے کلمہ شہادت پڑھا۔ اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ سچ جانیے تو اگر وہ اسلامک آرگنائزیشن نہ ہوتی اور میں نے وہ کورس نہ کیا ہوتا تو میں اتنی اچھی پریکٹسنگ مسلمان نہیں بن پاتی۔ اگرچہ میں اسلام تو قبول کر لیتی، مگر بس کلمہ شہادت پڑھ کر زندگی میں آگے بڑھ جاتی اور یہی کہتی کہ نماز وہ بعد میں سیکھ لوں گی، پردہ میں بعد میں کر لوں گی، وغیرہ وغیرہ۔ مگر الحمدللہ اس آرگنائزیشن کی وجہ سے میں نے اسلام قبول کرنے کے بعد نیکسٹ لیول کا کورس شروع کر دیا۔ میں نے رمضان، نماز اور بطور مسلم بنیادی لازمی اعمال کو سیکھا۔ میں نے سیکھا کہ اپنی روزمرہ کی روٹین لائف کیسے بطور مسلم گزارنی ہے۔ مجھے اسلام کے متعلق جاننے کا اتنا شوق ہو گیا کہ میں ایک کے بعد ایک نیکسٹ لیول کے کورس کرنے لگی،
اور الحمدللہ ان کورسز کی وجہ سے میرے لیے اسلام کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا بہت آسان ہو گیا۔ ہاں، میرے لیے ایک ریورٹ مسلم کے بطور زندگی میں بہت سارے چیلنجز بھی رہے، مگر الحمدللہ میرے ساتھ بہت سارے ایسے سپورٹ کرنے والے لوگ موجود تھے جن کی مدد سے میں تمام چیلنجز سے آسانی سے گزر گئی۔ مگر ساری زندگی کی مستقل سپورٹ کے لیے مجھے ضرورت تھی ایک مسلم لائف پارٹنر کی، اس لیے میں نے جلد ہی شادی کر لی اور میرے ہسبینڈ کی جاب آسٹریلیا میں ہو گئی، اس لیے ہم لوگ شادی کے بعد سڈنی شفٹ ہو گئے، اور یہاں سڈنی میں میری زندگی کا دوسرا چیپٹر اسٹارٹ ہوا۔ تو ہوا یوں کہ میرے پچھلے 4 سے 5 سال ایسے گزرے تھے کہ میں انٹرو ٹو اسلام نامی آرگنائزیشن اور اس کے ٹیچرز کے ساتھ بہت زیادہ انگیج رہی تھی۔ تو میرے لیے یہاں سڈنی میں دن بہت ہی بیکار اور بورنگ گزر رہے تھے۔ پہلے تو میں نے کوشش کی کہ مجھے یہاں پر کوئی اسٹرانگ مسلم کمیونٹی مل جائے، مگر یہاں ہمارے علاقے میں کوئی بہت زیادہ مسلمان نہیں تھے۔ پھر میں نے اپنی انٹرو ٹو اسلام آرگنائزیشن کے میگزین کے لیے لکھنا شروع کر دیا، اور میں ہر ہفتے ایک مضمون لکھتی جس میں نان مسلم کمیونٹی کو اپنے تجربے کی روشنی میں گائیڈ کرتی کہ کس طرح اسلام کی جانب اپنا سفر شروع کریں۔ اس طرح میرے لیے ایک اچھی مصروفیت بن گئی تھی، اور میرے اندر جو شوق تھا دوسروں کو اسلام کی طرف دعوت دینے کا، وہ شوق بھی پورا ہونے لگا تھا۔ اس طرح میں خود بھی مسلسل اسلام کے متعلق مطالعہ میں مصروف رہتی اور میری نالج میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا تھا۔ میں اللہ تعالیٰ کی لاکھ لاکھ شکر گزار ہوں جس نے مجھے توفیق دی، اور اللہ کے فضل سے میں مسلسل اتنے سال تک اس آرگنائزیشن کے ساتھ رابطے میں رہی، اور اگر میں اسلام قبول کرنے کے بعد ان سے رابطہ ختم کر دیتی تو شاید میں آج اس مقام پر نہیں ہوتی جہاں میں آج ہوں۔ ایک دن میری پرانی ٹیچر کا فون آیا اور انہوں نے کہا کہ وہ یہاں سڈنی آ رہی ہیں، یہاں کئی اور بھی مسلم اسکالرز آ رہے ہیں، اور انہوں نے یہاں ایک سیمینار اٹینڈ کرنا تھا۔ انہوں نے مجھے بھی دعوت دی، اور میں نے وہاں سب کے سامنے اسٹیج پر اپنے اسلام قبول کرنے کی کہانی بیان کی۔ اس سیمینار کے بعد میری ٹیچر نے مجھ سے کہا کہ وہ اپنی آرگنائزیشن کی ایک برانچ یہاں سڈنی میں شروع کرنا چاہتے ہیں۔ اگر میں اس برانچ کو ہیڈ کروں اور لوگوں کو اسلام کی بیسکس کے بارے میں کورسز کرواؤں تو ان کے لیے بہت مدد ہوگی، اور میں خوشی کے ساتھ ساتھ حیران بھی تھی کہ کیا میں یہ سب کر سکتی ہوں؟ بہرحال میری ٹیچر نے مجھے حوصلہ دیا کہ ہاں تم کر سکتی ہو۔ الحمدللہ میں اس دن سے اس آرگنائزیشن کا حصہ ہوں، اور یہاں سڈنی میں نئے اسلام قبول کرنے والوں کی رہنمائی کا ذریعہ ہوں۔ اس کے علاوہ ہم یہاں پر مسلم ماؤں کو بھی تربیتی کورسز کرواتے ہیں تاکہ وہ اپنی آنے والی نسل کی بہتر اسلامی تربیت کر سکیں، کیونکہ بلا شبہ ماں کی گود ہی بچے کے لیے پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ میں اپنی زندگی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ الحمدللہ میرے اللہ نے نہ صرف مجھے کفر سے نکال کر اسلام کی روشنی دکھائی بلکہ دوسروں کے لیے بھی مددگار بننے کی توفیق دی، اور بلا شبہ اس کا جتنا زیادہ کریڈٹ اسلامی آرگنائزیشن کو جاتا ہے اتنا ہی زیادہ میرے بچپن کے مسلم کلاس فیلوز کو بھی جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔